السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، پاکستان میں چینی کی قیمت ماشاءاللہ جو 200 روپے کراس کر گئی ہے پر کے جی، اور اس کے اوپر مختلف اطراف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن کسی کے نہ سر پہ نہ کان پہ کوئی جوں رینگ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آج ہمیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,35,000 جو 100 انڈیکس پہ پہنچ گئی ہے، تو قوم کو اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ جو معیشت ہے وہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت مستحکم ہو گئی ہے، لیکن اس کے سائیڈ بائی سائیڈ پاکستان کی تمام جو چیمبرز ہیں وہ لوگ اس وقت آپ نامز ہیں، سڑکوں کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کے اندر قانون سازی ہوئی ہے یہ بالکل اینٹی بزنس ہے، اور اس سے بزنس مزید جو ہے اس کے اندر گراوٹ آئے گی، تو حکومت کو سوچنا چاہیے۔ یہ بھی بات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ اور لیکن آج جو پہلی سٹوری ہے جس کے اوپر جس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جب لاسٹ ہمارا پروگرام تھا فرائیڈے کو، چودھری غلام حسین صاحب نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن لاہور ایک بہت بڑا میلہ لگنے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کا، اور وہ جو میلہ ہے اسے بہت بڑی خبریں نکلیں گی۔ تو آج دیکھنا ہے کہ اس میلے سے کتنی بڑی خبریں نکلی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ کھودا پہاڑ تو نیچے سے وہ چوہا نکلا، وہ چوہا بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مرا ہوا نکلا۔ اب تاثر یہ بن رہا ہے، ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ یہ حقیقت کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن تاثر یہ بن رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو واقعی مائنس کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے۔ تاثر یہ بن رہا ہے، جو ہمارے سامنے ایونٹس نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے جو جیل سے باہر ہے، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کا اگر بغور جائزہ لیں تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے اگر کوئی تحریک شروع ہونی تھی تو اس کے اوپر پارٹی کا کوئی بھی لیڈر سنجیدہ نہیں ہے۔ لاہور میں جس طرح کھابے چلے، کھانے کھائے گئے، اور جس انداز سے خوش گپیوں کے اندر یہ لوگ مشغول تھے، اور دوسری طرف جب ہم خبریں سنتے ہیں کہ اس شدید گرمی حبس میں قائد ان کا 2 سال سے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر موجود ہے، یہ خود لوگ ہمیں یہ خبریں بتاتے ہیں، یہ کوئی اور بندہ نہیں بتاتا، اور اس سب کے باوجود لوگ جو ہے علامت کے طور پر ہی بھوک ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، اس طرح کے جو ہے شاہانہ خرچے نہیں کرتے، کھانے نہیں کھاتے، کہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے سمپتھی ہے، لیڈر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ لہٰذا علیمہ خان صاحبہ نے جو کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، لگ ایسے ہی رہا ہے، بڑے مطلب وہ جس رنجیدہ آواز سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں بانی پی ٹی آئی پیرنٹ چیف جو ہیں، ان کو لگتا ہے واقعی مائنس کر دیا گیا۔ میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا۔ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ یہ ناظرین یاد ہوگا یہ بجٹ کے اوپر مشورہ لینے جانا تھا کہ بجٹ پاس کرنے سے پہلے ہم مشورہ کریں گے اپنے لیڈر سے، لیکن وہ 23 کو ہی انہوں نے جون کو بجٹ پاس کر دیا تھا اور وہ ملنے نہیں گئے تھے۔ یہ آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد اب جو لیٹسٹ اطلاعات آئیں کہ اندر سے جو میسج علیمہ خان صاحبہ نے دیا جو سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلا اور جس کے اوپر بہت زیادہ بحث و مباحثے بھی ہوئیں، اس پہ یہ میسج یہ تھا کہ ایک نئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اور 5 اگست کو وہ اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچے گی، اور اس تحریک میں قاسم اور سلمان بھی شامل ہوں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا بتایا تھا، سنیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے، اور پیک ہو جائے گی 5 اگست کو، لیکن جو پیک ہونی تھی اب وہ لاہور میں جا کے کوئی آفریدی صاحب ہیں ان کے گھر یہ جلسہ پیک ہو گیا، وہاں پہ جو کھانے کھائے گئے وہ اس کے ہم نے ویڈیوز آپ کو دکھائے ہیں۔
اب نیا اعلان کیا گیا ہے محترم جو ہے گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ 90 دن کے اندر جو ہے ہم بانی کو چھڑوا لیں گے. کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے. 5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے. 90 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن. لیکن اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی محترم علی امین گنڈاپور صاحب اس طرح کے جو ہے نا وہ بڑکے دعوے کر چکے ہوئے ہیں. ایک تھوڑا سا آپ کو ان کا مظاہرہ دکھاتے ہیں ماضی میں کیا کہا کرتے تھے. نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. چاہے جیلوں میں چلے جائیں, چاہے مر جائیں, لڑیں گے, مقابلہ کریں گے. تیاری شروع کر دو. سر پہ ایک سفید چادر, جو چادر بھی ہے, عزت بھی ہے اور کفن بھی ہے, یہ لے کے نکلنا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اعلان انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر ہم جو ہے اپنے قائد کو, اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکال دیں گے. یہ شروع کے دنوں میں جب یہ حکومت میں آئے تھے. پروگرام میں عبدالقادر ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان تحریک انصاف کو بڑا قریب سے کور کرتے ہیں, بڑا اندرونی جو معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے حسن اور جو ہے قادر آپ کی اجازت سے میں لاہور جانا چاہوں گا. چوئی صاحب میلہ لاہور وچ لگیا, تسی اس میلے دے بارے تسی جڑا نا ٹول بڑا بجایا سی. چوئی صاحب میں ادب کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں لاہور میں کوئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے کوئی انقلاب لے کے آ رہے ہیں. وہ یاد ہوگا چوئی صاحب, ویسے میں بھی اتنا پرانا نہیں ہوں لیکن آپ کے زمانے میں میں نے بھی وہاں پہ دیکھا ہوا لاہور میں, جب ارلی 90s میں گیا تھا کالج میں, کوئی فلم آتی تھی نا تو وہ تانگے کے پیچھے اس کا وہ اشتہار لگا کے تو وہ ایک ڈھول بجایا جاتا تھا کہ آج یہ فلم شروع ہوگی. تو یہ شور تو بڑا تھا. پھر آپ کو کیا لگا یہ فلم کوئی باکس آفس پہ اس نے کوئی بزنس کیا ہے یا آپ کے نزدیک یہ بالکل ٹائم فش, کیونکہ وہاں سے تو بڑے عجیب و غریب قسم کے بیانات اور ہمیں سننے کو مل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. شیو صاحب نہیں دیکھیں, میری پرسوں 2 گھنٹے کے قریب علیمہ خان جو ہیں خان صاحب کی ہمشیرہ, ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے اور ان کا تو بنیادی کنسرن یہ ہے کہ ان کے بھائی کی رہائی, اور وہ اس پر وہ کافی پازیٹیو ہے. باقی وہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اور وہ کہتے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کروں گی اور نہ میں نے کسی کو کچھ کہنا ہے, جو کرنا چاہتا ہے کرے. تو یہ علی امین خان نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ پنجاب کی طرف ہم ساری پارٹی کے جو MNA MPs ہیں ان کو لے کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی, تو انہی کا آئیڈیا تھا. تو لاہور میں نہ تو انہوں نے کوئی جلسہ رکھا تھا نہ جلوس رکھا تھا, صرف اسلام آباد سے لاہور تک انہوں نے آنا تھا. وہ آئے, وہ افریدی کے گھر, چونکہ وہ بھی سینٹ کا امیدوار ہے, امیر آدمی ہے, اس پر کافی لوگ کافی تنقید کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ یہ کھانے اور کھابے جو ہیں. پھر وہ عالیہ حمزہ جو ہے ان کو پروگرام, یعنی تھا تو پارلیمنٹیرین کو, شی از ناٹ الیکٹڈ ممبر, ارلیئر وہ MNA رہی ہیں, لیکن چیف آرگنائزر کو آپ نے بلایا نہیں ہے. تو یہ کوئی اچھی, تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا جو مرضی کہیں, جو انہوں نے کرنا تھا, جو ان کا پروگرام تھا اس کے مطابق اسلام آباد, پشاور سے اسلام آباد سے لاہور, اور لاہور سے اب ایک کراچی کوئٹے کا ان کا پلان ہے. تو وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا پلان. مجھے مقصد نہیں سمجھ آیا, مطلب آپ پارٹی کو آپ نے جو ہے متحرک کرنا ہے پنجاب میں, تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ مطلب ہمیں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں چوئی صاحب کہ آپ نے ایک موومنٹ شروع کرنی ہے. میں نے تو نہیں پلان کیا. نہیں چوئی صاحب, میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. یہاں سے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, مشورے پر عمل ہوگا. نہیں میں ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہیں, آرام سے لاہور جاتے ہیں. لاہور کے اندر ایک عالی شان, کی چاہتے ہو کہ وہ سارے مارے جان. چوئی صاحب گل تو سن لو چوئی صاحب, وائی ڈونٹ یو
محل نما ایک جگہ کے اوپر پہنچتے. چوہی صاحب سنیں, میں سر بالکل یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن میرا بھی تو رائٹ ہے نا ایسے کے خلاف تقریر کر رہے ہیں یار, بس کریں. اچھا میرا بھی تو رائٹ ہے نا سوال کرنا. ایک محل نما گھر کے اندر وہ جاتے ہیں, سوال کر رہے ہیں, میں تو کوئی چوہی صاحب آپ اسی طرح غصہ کر رہے ہیں, اسی طرح غصہ کر رہے ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب لاہور میں ان سے سوالات کیے گئے تو وہ بھی غصہ کرتے ہیں. مطلب میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کو کسی بھی زاویے سے یہ ایک تحریک لگی, یہ لاہور میں گئے, لاہور کے اندر انہوں نے جا کے, ابھی کوئی تحریک نہیں ہے بھائی, تحریک کا آ رہا ہے اناؤنس ان کا, آپ ذرا صبر کر لیں. حالے نہیں شروع ہوئی تحریک. ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن از ریچنگ امریکن ایمبیسی. آج ان کو انہوں نے کہاں پہ, پی ٹی آئی کو ایک پورا 7 بندوں کو آج امریکن ایمبیسی میں میٹنگ کے لیے بلایا ہوا ہے. کہاں پہ, لاہور فالو کر لاہور میں کہ اسلام آباد میں؟ اسلام آباد ایمبیسی ہے. اچھا نہیں, وہ کونسل آپ کے لاہور ادھر بھی ہے. اچھا چلیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سٹوری کو بھی فالو کریں گے. جو حسن میں آپ کے ساتھ کنکلوڈنگ تب تجزیہ جاؤں گا, یہ مشورہ کس کا تھا, اندر کی سٹوری کیا ہے کہ یہ لاہور جایا جائے اس طرح گاڑیوں میں بیٹھ کے, اسے what objective they wanted to achieve, مطلب کیا ڈسکشن اندر کا تھا؟ دیکھیں یہ کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا, اس میں باقاعدہ اس پر ڈسکشن ہوئی, ڈیزائن ہوا اور ڈیسائیڈ ہوا کہ ورکرز اکثر یہ گلا کرتے ہیں کہ کارکنان تو نکل آتے ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں نکلتی. تو اس بار یہ ڈیزائن ہوا کہ پہلے لیڈرشپ نکلے, وہ اپنا شو آف پاور کرے, جی ٹی روڈ پاور شو کرے, اور اس کے بعد پھر ورکرز تک جایا جائے یہ معاملہ. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں وہ بات جو کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈیسائیڈ ہوئی. ایک رات پہلے ان کا اجلاس ہوا, اس میں خاموشی سے ساری چیز ڈیسائیڈ کی گئی. ان اناؤنسڈ یہ کال تھی جس میں صرف لوگوں کو بتایا گیا تھا جو ایم این ایز ایم پی ایز ہے کہ آپ صرف کے پی ہاؤس آ جائیں اور ہم نے لاہور جانا ہے. کچھ لوگوں سے ہماری اس ٹائم بات ہوئی کہ پلان کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ ہم رائیونڈ جا رہے ہیں, کہاں پہ جانا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس ٹائم جب یہ میٹنگ ساری چل رہی تھی کے پی ہاؤس میں, نکلنے سے 10 منٹ پہلے کی بات ہے. تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ صرف یہ ہوئی تھی کہ اس بار جو لیڈرشپ ہے نا وہ پہلے سڑکوں پہ نکل کے ایک شو آف پاور کرے, ورکرز تک ایک میسج آئے. ویسے انیشیل سٹارٹ ان کا بہتر رہا, یہ اینڈ تھوڑا سا ان کا خراب. پی ٹی آئی کی جو آپ نے مختلف ان کے لانگ مارچز کور کیے ہیں, یہ آپ کو کہیں کسی زاویے سے لگا یہ کوئی تحریک تھی یا مطلب گاڑیاں بیٹھ کے چلے جائیں, مطلب یار دوست اپنا تحریک نہیں تھی, خبر آپ کو سمجھا رہے ہیں سر. نہیں میں سر وہ 5 جگہ سرتے آیا پہ جو صاحب پیک لے کے جانی, وہ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے شو آف پاور خبر کر لو, آپ نے اگلے دنوں میں بھی پروگرام کرنا. اچھا سب کر لینے. اچھا پھر نہیں یہ بیسیکلی اس کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ ایک تحریک کے آغاز سے پہلے یا اس کو پیک تک لے جانے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی گئی کہ اس بار لیڈرشپ نکل کے سڑکوں پہ آئے سب سے پہلے, تاکہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جائے, کارکنان تک ایک میسج آئے کہ ہم نکلیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک عالیہ حمزہ والا چیپٹر نہیں ہوا اور وہاں پہ جا کے اس کا اینڈ تھوڑا سا خراب نہیں ہوا, تب تک اس کا میسج کارکنان تک جو تھا وہ بہتر گیا. اور ان کو لگ رہا تھا کہ لیڈرشپ نکل آئی ہے, ماحول بننے لگ گیا. کوئی ٹویٹ آپ نے دیکھا کہیں سے میسج آیا کہ آپ نے کوئی ان کے کارکنان والہانہ طور پر وہ میں نے آپ کو بتایا یہ ان اناؤنسڈ کال تھی. اس سے پہلے کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ وہاں پہ موجود تھا تو یہ پھول چھول لا کے انہوں نے وہاں پہ سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے کہ جگہ جگہ پہ استقبال ہوگا, اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے کال چلا دی تھی. چلے میں نہ قادر سٹوری سنا رہا ہے نہ چودھری صاحب, میں وہی نا میں بات ہوں. پہلے ناظرین یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ یہ روغنی نان مجھے لگ رہے ہیں, اور ساتھ میں جو لاہور کے خاص چرگے بھی ہیں, اور مٹن, وہ میرا مٹن قورمہ شورما, کافی اچھی یہ دعوت ہے. اور جس انداز سے یہ ہے, اگر یہ موومنٹ ہوتی ہے ڈو اور ڈائی اور زنجیریں توڑنی ہیں غلامی کی, تو پھر تو ماشاءاللہ بلے ہی بلے. حسن آپ سٹوری بتائیں. آپ نہ فکر کریں, آپ ان پر رہنے دیں. اچھا صاحب اچھا حسن واٹ از دا اسٹوری؟ سر بات یہ ہے کہ پہلی بات تو کھانے کے اوپر جو ہے نا, اللہ نے ان کے نصیب میں یہ کھانا لکھا تھا, یہ کیا آرگومنٹ ہے, ان کو مل گیا. نہیں کھانے کے اوپر بات یہ ہے نا کہ خان صاحب اگر جیل میں بیٹھ کر بھنا ہوا دیسی جو ہے وہ چکن کھا رہے ہوتے ہیں, دیسی گھی میں مٹن کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ ان کے لیے کھا لیے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اب وہ اڈیالہ میں قید ہیں تو وہ نہ جرم کرتے, تو مطلب یہ لوگ کیوں یہ ان کے ساتھ قید ہو جائے. رائیونڈ کی ہمسائیگی کا بھی تو اثر پڑ جاتا ہے, یہ بھی سمجھنے چلے. دیکھیے جی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا, پھر ایک سوال میں نے بھی کرنا آپ سے پوچھنا ہے پلیز. سوال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جناب اس میں جو مرزا آفریدی صاحب ہیں جو کہ سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے, ان کو دوبارہ پارٹی کے اندر جناب پرومیننٹ کرنا تھا کہ جناب یہ لیڈر ہے اور یہ پارٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے. کی مذمت کر کے جس طریقے سے انہوں نے ہوسٹ کیا اتنے بڑے ایونٹ کو, تو وہ پرومیننٹ ہو گئے نا, ہر بندے کو پتہ لگ گیا جناب یہ واپس آ چکے ہیں, اتنا بڑا فنکشن ہوسٹ کر رہے ہیں. تو وہ گنڈا پور صاحب نے شکریہ کیا, گنڈا پور صاحب کی نہیں تو سارا یہ پلان کیا تھا, تو وہ انہوں نے تو یہ سب کیا ہی مرزا آفریدی صاحب کے لیے. اب کیوں اس چکر میں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے تھا؟
آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مطلب بانی جو ہے وہ چیئرمین کے لیے تھا؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں سیکنڈ بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے انہوں نے پھنسا دینا ہے احتجاج کے اندر، تو یہ 5 اگست کو اگر احتجاج کرنا پڑے گا تو مجھے سڑکوں پر آنا پڑے گا. میرے علاوہ آنا کس نے ہے؟ تمام لیڈرشپ تو غائب ہوتی ہے. ہمیشہ جب بھی دیکھا گنڈا پوری آ رہے ہوتے ہیں نا، باقی تو جناب ٹیلی ویژن بھی رہے ہوتے ہیں اور جا بھی رہے ہوتے ہیں، بالکل جا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں پھر آؤں، پھر 3-4 دن میں اس طرح خوار ہوں، پھر ورکرز کی جو ہے تنقید کا نشانہ بنوں. تو انہوں نے کہا جی اس کو ذرا پہلے 90 دن آگے لے جاؤں نا، پھر آگے پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا. یہ تو بات یہ ہوگی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی پلیز. پہلی بات کہ آپ جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے کوئی سیاسی سرگرمی تھی؟ پہلی بات، آپ اس کو تحریک کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دوسرا میں آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو کل خطاب پرسوں کیا، اس میں انہوں نے مذاکرات کی بھی بات کی، ہمیں شروع کرنے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ مذاکرات آج بھی جاری ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نوید سنائی تھی کہ وہ بہت جلد نتیجہ خیز ہونے والے ہیں. تو وہ جو مذاکرات جاری تھے، تو پھر علی امین کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ نئے مذاکرات ہونے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو بات سے رابطہ بھی اس کا ہے، تو پھر یہ وہ مذاکرات کدھر گیا آج تک؟ اس کا بھی میں آج تک ان مذاکرات کو ڈھونڈا ہوں. اتنے بڑے تجزیہ کار، ان کی باتوں کو بردی ڈاکومنٹ. ایک تو ناظرین یہ جو تحریک ہے، چلے شاید میں اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہوں، لیکن ابھی بتایا کہ خاور گمن صاحب، جب علیمہ خان مجھے کہے کہ علی امین نے مشورہ دیا اور اس پر عمل کیا اور یہ ٹھیک ہے، اس کے پلان کے تحت ہو رہا ہے، تو اور وہ چوہدری صاحب میری بات سنیں، چوہدری صاحب میری بات سنیں. ایک تو نا دیکھیں چوہدری صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، علیمہ خان صاحبہ ہوں، وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ملک کے اندر. وہ دعوے دار ہیں کہ ان کی حکومت ہونی چاہیے، ایک صوبے کے اندر حکومت ہے. میں بحیثیت میڈیا پرسن میرا رائٹ ہے کہ میں سوال کروں، اور پلیز مجھے اپنا رائٹ استعمال کرنے دیں. آپ کا کیا سوال ہے؟ مجھے میرا سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، بات ہوئی کہ جی لیڈرشپ روڈ کے اوپر آئے گی. اب یہ 2 بیانات چوہدری صاحب آپ سن لینا. اب میں ان کے بیانات کے اوپر اگر مجھے اعتبار کرنا ہے تو مجھے ظاہر ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے. اب سلمان رایا صاحب نفیس آدمی ہیں، وہ غلط بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میرا رابطہ ہوا ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی، وہ مصروف ہیں، وہ اس لیے نہیں ہماری اس گیدرنگ میں آئیں. لیکن اب ساتھ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا چودھری غلام حسین صاحب سے کہ یہ جو ہیں محترم راجہ صاحب، یہ بھی کوئی پارلیمنٹیرین تو نہیں ہے، جنرل سیکرٹری ہیں. جس طرح وہ چیف آرگنائزر ہیں تو وہ بھی آ جاتی، اور یہ اگر جنرل سیکرٹری کے طور پر وہاں پہ موجود تھے تو پھر یہ جو قدغن لگائی جا رہی ہے کہ صرف ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے سارا تھا. سنیے کیا فرما رہے ہیں. یہ حمزہ بی بی کے آج اور پروگرام تھے، میری کل ان سے بات، انہوں نے ایک اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے پورے پنجاب کے. آج وہ دورے پر ہیں. میں نے ان سے گزارش ضرور کی تھی کہ اگر ہو سکے تو وہ آئیں، لیکن وہ اہم کاموں میں مشغول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا. وہ اپنے اہم کاموں میں مصروف تھیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلایا گیا. اور مقصد یہ سارا یہ سٹیج کرنے کا، یہ ساری تحریک جو بظاہر ایک ایئر کنڈیشن کالے چشمے اور کلف والے کپڑے پہن کے یہ شروع کی گئی ہے، میرا اس کے اوپر سخت اعتراض ہے. بحیثیت جرنلسٹ میں کر سکتا ہوں. اب جو چیف آرگنائزر ہیں جو کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو بھی نامینیشن تو بانی نے کی ہوئی ہے. وہ اپنی ٹویٹ کے اندر کیا فرما رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ویسے تو میرے تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی. اس کے بعد آگے انہوں نے اسماعیلی وہ دیکھیں ذرا، انہوں نے جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار بھی کیا ہے. ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی جو ہے علم نہیں تھا. ویسے وہ عمل لکھا غلطی ہو گئی ہے تھوڑی ان سے گرامیٹیکلی. کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ آگے بہت بڑا سوالیہ نشان ڈالا. وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لائے عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے. تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ یہ سوال میں بھی با ادب انداز سے ہاتھ باندھ کے چوہدری صاحب سے کر رہا ہوں. 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آ گیا؟ یہ چیف آرگنائزر پنجاب کی یہ سوال کر رہی ہیں، جہاں پہ جا کے پارٹی کارکنان کو، ورکرز کو، جو ہمیں قادر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ان کو موبلائز کرنا تھا. تو میری رہنمائی کر دیں. فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم خان کی رہائی. تو چودھری غلام حسین صاحب، بہت معصومانہ میں ادار لیتے ہوئے یہ سوال، یہ فکرہ جو ہے اپنے بدامی صاحب کا، کہ مجھے بتا دیں نا، مطلب کیا محترم سلمان رایا صاحب پارلیمنٹیرین ہیں، وہ وہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں، موجود ہیں، وہ دوبارہ سے دکھا رہے جو کھانا چل رہا ہے وہاں پہ، جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، تو وائی ناٹ عالیہ حمزہ صاحبہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو حسن کی سٹوری یہ ہے کہ یہ تو لانچنگ ہے مرزا جو ہے افریدی صاحب کی، دوبارہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملنا ہے اور یہ سارا معاملہ. تو اس کے اوپر چوہدری صاحب اور کامنٹ کر دیں. مطلب یہ
اب اگین جو صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بالکل حسن کی بات کہ ان کی قسمت میں تھا کھانا. یہ دیکھیں یہ جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے میں تو ایسا لگ رہا ہے یقین کریں میں نے چوہی صاحب ایسے نہیں کرسیاں کدھر ویکھیاں ہی نہیں ہے پتہ نہیں کتنے دی ٹینٹ سروس ہے خاص ٹینٹ سروس اسی اتنے انہوں نے پرووائڈ کیتی ہے. لاہور تے ماشاءاللہ لگ رہا ہی کو نہیں کہ پاکستان میں ایس ایم یہ کیا ہے یہ کون سی تحریک سروس ہے. چوہی صاحب کامنٹ کیجئے گا پلیز. ہاں مزید کس نے آپ کو کہا تحریک ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ رہی. کیا یہ تحریک نہیں؟ انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں اناؤنس کی. تحریک یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ جا کے آپ نے ایک ملٹی ملین نیشنل کمپنی کے جو بندے ہیں جس کو سینٹ کی ٹکٹ چاہیے اور وہ خرچ کر رہا ہے اس کے گھر کھانے پر تحریک نے چلنا تھا. سر میں نہیں کہہ 500 بندہ آیا ہوا تھا دوسرے صوبے تھے تو انہوں نے وہاں کی انہوں نے کہا جی اس کے پاس پھرایا ہم نے اس کے فارم ہاؤس. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کھابا کسی نے کامنٹ کیا نا کھابا تحریک ہے یہ تحریک نہیں ہے. اور بھائی آپ کو تحریک بھی نظر آ جائے گی اور ان کے مقاصد بھی آپ ذرا میں اس دن بھی کہا تھا کہ ذرا کل 10 دن انتظار کر لو تھوڑا جب میں تانوں کہ آج 10 دن انتظار کرو. یہ ویسے جو صاحب یہ رنگ برنگے مشروبات ناظرین یہ سافٹ ڈرنکس ہیں پلیز میری باتوں کا غلط مقصد مت لے لیجیے. آپ نے میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا. کیا میں کہہ رہا تھا کہ جو بہت بڑے تجزیہ کار نے ہمیں کہا تھا کہ مذاکرات جاری ہیں اور نتیجہ خیز ہونے والے ہیں اس کا ابھی تک کیا بنا؟ نتیجہ نکال وہ جاری ہیں نہیں جاری وہ ختم ہو گئی ہیں نکال رہے ہیں. اچھا دوبارہ کیوں بات کر رہے ہیں علیم؟ اچھا واپس آ جاتے ہیں یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بار بار ایک ہی بات نہیں چوہی صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے. چوہی صاحب نو ہی از ناٹ ٹاکنگ جس کی بھی کر رہے ہیں یار چھوڑو اس کو. چوہی صاحب نہیں میں نے بات کرنی ہے. چوہی صاحب میں نے بات کرنی ہے. اچھا چوہی صاحب پلیز کیجیے گا. میں بتا رہا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کامیاب بھی ہونے والے ہیں. چلو بالکل ٹھیک ہے یو اسٹینڈ بائی یور اسٹوری. اچھا چلے اچھا سمجھ آ گیا. اچھا مجھے یہ ایک تو آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حسن کہہ رہے ہیں حسن کا یہ آرگومنٹ ہے کہ مرزا افریدی صاحب کی ری لانچنگ ہے وہ کافی خبریں شبریں چل رہی کافی امیر آدمی ہے مطلب یہ گھر ور کھانے شانے مطلب کتنی ان کی ورتھ کتنی ہے. آپ تو کافی قریب سے جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. دیکھیں سنا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے لیے کوئی خاموش رہ کے فنڈنگ کی ہے. مجھے معلوم نہیں ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا لیکن امیر آدمی تو ہو سکتا ہے کروڑوں میں کی ہو. مطلب یہ جس طرح کھانے کی ارینجمنٹ ہے میں حسن اس طرح کی کرتے رہتے ہیں دعوتیں تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بڑا خرچہ نہیں امیر آدمی ہے اور اے پلس کیٹیگری کی کیٹرنگ ہوئی تھی. دیکھیں بات میں اے پلس کیٹیگری. اگر ایک شخص کو ایک پارٹی میں کھینچ کے لایا جا رہا ہے اور پھر دوسری پارٹی میں بھی کھینچ کے جایا جا رہا ہے تصاویر بن رہی ہیں تو کوئی ورث تو ہے نا. اب وہ میاں صاحب کے بھی لا لے رہے ہیں میاں صاحب کیا ہے کہ وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. اچھا وہ میں آپ سے پوچھوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مجھے اچھا اسی ہمسائے میں ہے میاں صاحب کے میاں صاحب سے پرانے مراسم ہے. ابھی مجھے بتائیے کہ یہ ٹکٹوں کا کیا معاملہ ہے کتنی ٹکٹیں ایشو ہوئی ہیں کتنی مختلف لسٹیں چل رہی ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں. دیکھیں ابھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بیرسٹر گوہر کو میسج کیا اس سارے ابہام کے حوالے سے کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لسٹیں آ رہی ہیں تو ابھی ان کا میسج آ گیا ہے کہ ناٹ ایٹ آل ابھی تک انہوں نے کوئی لسٹ ایشو نہیں کی پاکستان تحریک انصاف نے. یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جو 2024 کو 16 مارچ 2024 کو ایشو ہوئی تھی اور یہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد جب مخصوص نشستوں والا ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا تھا اور سٹارٹنگ کے ڈیز تھے ابھی الیکشن بھی 11 نشستوں پر ملتوی نہیں ہوا تھا یہ تب لسٹ جاری کر دی گئی تھی. اس کے بعد سے ابھی تک کوئی نئی لسٹ جاری نہیں ہوئی. سوشل میڈیا پر جتنی بھی لسٹ پکی ہے نا دیکھیں ان کا نام اس لسٹ میں شامل ہے جو فارم پہ جمع ہوئے ہیں ان کے. جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو عمران خان سے مشاورت کے بعد لسٹ جاری ہوئی تھی 16 مارچ 2024 کو اس میں مرزا افریدی کا نام تیسرے نمبر پر ہے. دیٹ مینس کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ان کا نام شامل کیا گیا. اس لسٹ کے بعد ابھی تک کوئی اور نئی لسٹ ایز اف ناؤ جاری نہیں ہوئی جس کی ابھی 5 منٹ پہلے بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی. دیکھیں لسٹ کے حوالے سے بالکل جاری نہیں ہوئی جی. افریدی صاحب کے لسٹ نام پکا ہے. اچھا یہ بات سب کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ اور کسی کا کہتے ہیں مراد سعید کا پکا ہے یا نہیں ہے لیکن جو مرزا افریدی صاحب ہے ان کا پکا ہے. یقین کریں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آواز سننے کو مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیوں میں نے کہا کہتے ہیں جی وہ بڑا پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے. یہ دعوت ہے نا اس دعوت کے بعد تو یہ میرے خیال میں ٹکٹ نہیں دے گا تو دیکھیں بات میں تو یہ کہوں گا کہ امیر ہونا کیا کرائٹیریا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ کیا یعنی ایک کوئی پراپرٹی ٹائکون ہو جائے یا کوئی بزنس ٹائکون ہوگا مالدار آدمی ہوگا نظریہ کاؤنٹ نہیں کرے گا اس پارٹی کے اندر یا پارٹی کے اندر تھک اینڈ تھن کا ساتھی ہونا ایک وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. پارٹی کے ساتھ وفاداری کتنا عرصہ رہے ہیں ویسے یہ سر جب یہ آئے تھے اس ٹائم یہ عباس افریدی صاحب مرحوم
ان کا اور ان کا ایک آپس میں تعلق تھا اور وہ ان کو لے کر آئے ہیں. یہ مطلب اب دنیا میں رہے نہیں, تو بیسیکلی یہ وجہ تھی. لیکن یہ جب الیکٹ ہوئے تھے تو یہ انڈیپینڈنٹ تھے. پھر یہ صادق شنجرانی صاحب کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے تھے. یہ پارٹی اپنی چینج کر گئے تھے, پہلے سینٹر منتخب ہوتے ساتھ ہی یہ پارٹی بدلا گئے تھے. چلیں چوہدری صاحب, آپ کے پاس یہ سینٹ کی ٹکٹس کے حوالے سے کوئی خبر, کیونکہ پلیز برا مت منائیے گا, آپ آج بہت غصے میں مجھے لگ رہے ہیں. افریدی صاحب کی تو ٹکٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں جدہ کھاؤ تو ادا گن گاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی دعوت بھی ہو اور اس کے بعد جو ہے ٹکٹ بھی نہ ملے. آپ دیکھیں نا, چیئرمین صاحب بھی ہیں پارٹی کے, گنڈا پور صاحب بھی ہیں, جنرل بھی ہیں جی وہاں پر, سیکرٹری جنرل بھی ہیں, اور کھوسا صاحب بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ٹائی شائی لگا. کیوں جی صاحب؟ اچھا بات سنیں خاور گمن صاحب, جس طرح ایک اور صاحب کر رہے تھے بغیر نام لیے 2-3 دفعہ ایک ہی بات رپیٹ کر رہے تھے جیسے کوئی آسمانی صحیفہ وہ بیان کر رہے ہیں. ہم نے خبریں دینی ہیں, اب میرے پاس 5-7 خبریں ہیں, تو ابھی میں نے صرف حلقہ کا ایک اشارہ دیا. حالانکہ آپ اسلام آباد ہیں, آپ کو سٹوری دینی چاہیے تھی کہ آج یہ عبد القادر کا کام تھا. چلیں اینی وے, یہ ایک صاحب ہے جن کو سینیٹر بنوانے کے لیے یا بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر جو وکیل رہنما ہے اور پارٹی رہنما ہے, 40 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے کے فنڈ جو ہے کہیں وکیلوں کی فیسوں کے نام پر, کہیں ذاتی نام پر, کہیں لیے گئے ہیں, وہ از چینجنگ ہینڈز اینڈ ایلیگیشن آر بینگ لیولڈ. میرا صرف آپ نے چونکہ بار بار ریپیٹ کیا ہے تو میں نے کہا جو مارکیٹ میں ہے آپ کا خیال ہے, اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دس از گوئنگ آن. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز. ناظرین, کیونکہ جس انداز سے ان کی ری لانچنگ ہوئی ہے اب تو ایسے ہی رہا کہ ان کی ٹکٹ پکی ہے. ناظرین, بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ایک بڑا مسئلہ ہے, چینی مہنگی ہو گئی ہے, اور چینی ظاہر ہے مہنگی ہوتی ہے, ایک بڑی سٹوری, سیاسی سٹوری بن جاتی ہے, اور باقی جو چیمبرز آف کامرسز ہیں وہ کیوں اپنے نام سے کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ جی معیشت جس انداز سے حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس سے کچھ نہیں آگے بڑھے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہو, بیانات ہوں, وہ تو ایک مختلف ہمیں ایک دنیا کے حوالے سے بتاتے ہیں. پاکستان ایز اف بہت آگے بڑھ گیا. بات کریں گے آپ سے بریک. ویلکم بیک. ناظرین, چینی کیوں مہنگی ہوئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن اور جو ایک دوسری سیاسی سٹوری چل رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ہے, خیبر پختونخوا کی سیاست سے متعلقہ ہے. وہاں پہ پچھلے کچھ ہم نے مہینوں کے اندر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان قربتیں بڑھ رہی تھی. 1-2 دفعہ ہم نے بیانات سنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, یہ جی کافی جو شکوے شکایتیں تھیں, کچھ ہمارے کنسرنز تھے, وہ ایڈریس ہو رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا رویہ بدل رہا ہے, لیکن ایک بار پھر ایسا لگتا ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیک ٹو سکوئر ون, دونوں طرف سے نا وہ سخت بیانات کا اس وقت تبادلہ ہو رہا ہے. مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے سنیے. میری ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے, صوبے میں تبدیلی آئے, لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے, وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے. مولانا صاحب سے یہ سوال ہوا کہ اپوزیشن کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا پاسبل ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک صوبے کے اندر آنے والے دنوں کے اندر لائی جا سکے؟ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی وہاں پہ ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, وہ اکثریت میں ہیں, تو خود ہی اپنی اندر تبدیلی کریں. واضح انہوں نے اشارہ دیا کہ جو چیف منسٹر ہیں گنڈا پور صاحب, وہ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا صوبے کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی. علی مین گنڈا پور صاحب, ظاہر ہے دونوں کا ایک ہی ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے, کانسٹیچوئنسی بھی ایک ہے, تو وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جعلی مینڈیٹ ہے, میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا, آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا, میرا بھائی استعفا دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے, تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا, تو نماز پڑھائے گا, اس کے بعد پتہ نہیں تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ, واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا, لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. مولانا صاحب یہ سوری جوئی صاحب یہ اتنی سختی کیوں لہجے میں آ گئی ہے علی مین گنڈا پور صاحب کے,
मौलाना साहब हैं, ज़ाहिर है उनका अपना तरीक़ाकार है सियासत का, सियासत के अंदर गर्मी सर्दी हो जाती है, लेकिन मौलाना साहब ने कभी उस अंदाज से नहीं बात की जिस तरह ये अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, ये तू तड़ा करके, मतलब वो बड़े हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो तो ज़ाहिर तिफले मकतब है मौलाना फजलुर रहमान के सामने, लेकिन हर एक का अपना राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, दोनों के मकासद का टकराव है, तो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। लेकिन फजलुर रहमान भी बहुत बहुत सख्त बातें करते हैं और कर रहे हैं और करते आए हैं बड़ी अरसे से, तो वो मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ उनके मुंह से सिर्फ मोती जो है वो लेकिन अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर होता है उनका। एनीवेज हसन, आपका ख्याल है ना आजकल आपको पता नहीं केड़ी कोई बारिशां ਦਾ असर ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੂ ਦਾ ਜੈਸਾ ਉਹ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता मौसम अजीब हो रही किसे समझाऊंगा। चलो कोई बात नहीं है, एक सवाल नहीं मैं नहीं समझता, दोनों का रवैया ठीक नहीं है। सेम सवाल आपसे भी। देखिए मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने आज इनके भाई हैं जो इनके भाई हैं, उन्होंने कहा मैं भी मुफ्ती क्यों ला दूं और मैं आपका चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन आप भाई को इस्तीफा कर दो और इलेक्शन लड़ता हूं, मैं लड़ूंगा। तो चैलेंज तो उन्होंने अली अमीन ने दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आगे से। अब क्या जो उनके भाई हैं, फैसल अमीन नाम है बिलीव उनका, क्या वो मुस्ताफी होंगे, क्या इलेक्शन होगा, वो सियासी बात करके मेरे हाथ से अली अमीन साहब फंस गए हैं। और मेरे ख्याल मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस पर कम से कम जवाब देना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, यानी जिस सूबे में वो वहां पर उनकी अपना आबाई इलाका है, वहीं से उनका ताल्लुक है। जब इतना सख्त वो बात कर रहे हैं तो मौलाना साहब को भी जवाब देना चाहिए। मौलाना साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, ज़ियाउर रहमान साहब ने ये बात जरूर की है कि उन्होंने कहा कि आपके लीडर को, मौलाना वो हस्ती है जिसने आपके लीडर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इक़्तिदार से उड़ा के बाहर फेंका है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का आजकल में जवाब आना चाहिए और देना चाहिए उनको जवाब। ये जो अदम एतमाद की बातें हो रही है, मुलाकात परवेज खटक साहब मैंने देखा मौलाना साहब के बिल्कुल बाजू में बैठे हुए हैं, अली अमीन वो सारी जो कुंडी हैं मोहतरम जो गवर्नर हैं वो भी बैठे हुए, बाकी सारे ये आपस में कुछ गिड़मिड़ चल तो अभी सेनेट इलेक्शन चल रहा है, जो इनकी जो वोट्स हैं उसके हिसाब से बनती हैं 3, ये आपस में इत्तेहाद करके कोशिश करके कर रहे हैं 4 कर लें। अगर तो ये 5 नशिस्तें निकाल गए सेनेट की, ओपोजिशन अलायंस 5 नशिस्तें निकाल गया, तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन की छुट्टी मुमकिन है, वो नंबर्स इनके पास आ चुके हैं। और अगर 5 ना निकली, 4 हुई, तो फिर अली अमीन को कोई खतरा नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, आपकी काफी लोगों से मुलाकात हुई है पीटीआई के, ये पीटीआई के अंदर खास तौर पर ना, क्योंकि वहां पे 35 लोग आजाद हैं ऑफिशियली फॉर्मली जो है केपी असम्बली के अंदर, तो वहां पे आपको पता है एक रवायत रही है को पैसे वैसे काफी चलते हैं। शहीद अरशद शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक स्टोरी भी की थी, आपको पता है वो वीडियो क्लिप्स भी दिखाए थे, वो ब्रेकिंग स्टोरी थी उनकी, वो मतलब कि ढेर बोरियां जो है नोटों की वो जनाब 6 करोड़ 8 करोड़ का पड़ा हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है वहां पे इनका जो पीटीआई अपनी जो है स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें ले लेगी, या आपको लग रहा है कि वो लूज कर जाएंगे एक आध सीट सेनेट की? असल में चूंकि आपका और हमारा वेवलेंथ एक नहीं है, मैं जिनसे बातें करता हूँ या पूछता हूँ या उनसे समझने की कोशिश करता हूँ वो है कि आया आप इमरान खान की रिहाई करा रहे हैं या नहीं करा रहे, तो उनको एक सीट ज़्यादा मिल गई या कम मिल गई, अली अमीन हट गया या ना हटा, फलां को अफरीदी सेनेटर ने उसने टिकट खरीद ली, एक सेनेटर जो है उसका इल्ज़ाम लगा दिया कि 12 करोड़ रुपया उसने लेके और वो अस्पताल में था। तो ये कहानियां जो है ना वो उनसे मेरी गरज नहीं है, क्योंकि आई शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ए और बी ग्रुप, ना मेरा ये नहीं खबर की हद तक। हाँ चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि एक जो तासुर है कारकुनान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इस पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि जो कायदा जेल में उसको बाहर निकालने के लिए कोई जो है कोई तरतीब करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ हवाले से कुछ तरीकाकार करेंगे। लेकिन अभी देखें ना 2 साल होने को है, लाहौर जाते हैं, लाहौर जाके फिर वही बात आ जाती है, वहां पे क्या बात की कोई लायामल। मैं दोबारा से जो सब आलिया हमजा साहिबा का ना ट्वीट आपको जरूर दिखाना चाहूंगा
ताकि वो सवाल 20 दफा पढ़ लिया भाई, मैं अब मिल चुका हूं उनसे। अच्छा, अगर हम मिल चुके हैं तो वो बार बार एक सवाल उठा रही हैं, वो क्यों ये सवाल उठा रही हैं कि मुझे बताएं आपका मतलब हमारा क्या कंसर्न है? जो साहब मैं कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं, आपके पास ये स्टोरी कब आ रही है कि इमरान खान के बेटे जो हैं अपने वालिद को मिलने आ रहे हो, वो कहते हैं जी वो मिलना नहीं चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, जहां तो इस तरह के झूठ भी गढ़े जाते। तो वो कह रहे हैं हम किसी मूवमेंट में प्रोटेस्ट चले, वो तो साहब वो तो लंबी वो बात की देखेंगे, लॉन्ग शॉट है ना, वो जब आएंगे देख लेंगे। लेकिन ये आलिया हमजा साहिबा से आपकी मुलाकात हुई, बकौल आपके वो सवाल उठा रही हैं कि तहरीक कब चलेगी? झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं चौधरी साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि उस ये जो सवाल उठाए हैं, पहले मिला था ये उसके बयान से पहले। अच्छा, ये बयान उन्होंने बाद में ये सवाल उन्होंने तो आज कहा कि जो तहरीक का बोझ उठा सकता है वो उठाए, जो नहीं उठा सकता वो एक मेहरबानी करके साइड पर हो जाए। अलीमा खान साहब ने माजी में वो नहीं अभी बात की है जी, आलिया हमजा ने भी बात की है। अच्छा, आलिया हमजा के और अलीमा खान साहबा के को बहुत अच्छे, बहुत कुर्बत नहीं है, लेकिन देखिए अहमद नियाजी वो भी एक बात कर रहे हैं जी कि ये हमने तो 5 अगस्त की कॉल दी हुई है। अब तो इशू ये बन चुका है कि वो कहते हैं 90 दिन वाली बात गलत है। अब देखिए चेयरमैन बैठा हुआ है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है, अब पीटीए की कॉल जो है वो इस तरफ आ गई है, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर और जो अलीमा खान साहिबा हैं या अहमद नियाजी, बेसिकली आपको मालूम है कि ये अलीमा खान के ग्रुप में आ चुकी हैं। अलीमा खान ने पार्टी को 60-70% हाईजैक कर चुकी हैं वो, लेकिन वो माने ना माने। चले नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में चीनी की जो कीमतें हैं वो काबिले गिरफ्त क्यों नहीं है, क्यों हमारे हुक्मरान चीनी की कीमत के ऊपर हाथ डालने से डरते हैं। क्रिटिसिज्म होता है, जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो कहती है हम तो कर रहे हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं देखें ये तो लूट के खा गए। इसके ऊपर तो तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ईसीसी का फैसला हो, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है या कैबिनेट कमेटी हो या कोई और कमेटी हो, उसका तमाम तर बोझ जो है वो हुकूमत वक्त के साथ आता है। जो कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 1991, वो जो वफाकी काबीना है उसका जो कैप्टन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, उसके साथ आती है। और यही सबक हमें मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा है शहबाज शरीफ साहब ने 2020 में जब साबका हुकूमत भी उस वक्त की जो चीनी माफिया जिसको नाम दिया जाता है उनके हाथों वो यरगमगाल थे, उन्होंने भी इस तरह का काम किया था। तो इन्होंने कहा था कि इट इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे जिसके सारी ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये फैसला शुगर की एक्सपोर्ट का है, ये वजीर आजम इमरान खान ने पूरे होशो हवास के साथ किया। हालांकि वो जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड थे उन्होंने जगह जगह उनको तनबीह की, वार्न किया कि हमारे पास तो सरप्लस नहीं है, एक्सपोर्ट कहां से करेंगे आप। कार्रवाई तो वजीर आजम के खिलाफ होनी चाहिए। इसका फैसला इमरान खान ने किया, इस चीरादस्ती का, इस डाकाजनी का फैसला इमरान खान ने किया, जानते हुए कि हमारे पास शुगर का सरप्लस नहीं है। इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। आपने इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। चले ठीक है, चीरादस्ती, इस तबाहकुन फैसले का जिम्मेदार इमरान खान नियाजी है। वो 3 दफा हामिद मीर साहब ने कहा जी समझ आ गई, उन्होंने फिर भी दोहराया 4 दफा सारी। और फवाद हसन फवाद साहब ये साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के ये बहुत करीब रहे हैं। ये कुछ अर्सा जब केयरटेकर गवर्नमेंट बनी, प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने देखा, उन्होंने एक जो है तफसीलन एक तहरीर की है एक्स के ऊपर। उसके अंदर वो सारे का सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो चीरादस्ती, ताज़ा तरीन चीरादस्ती हुई है उसके वाले से, उन्होंने कहा ये $300 मिलियन की ये जो शुगर इम्पोर्ट की गई है, मतलब ये एक इसका क्या तरीकाकार है, मतलब हुकूमत है किधर है, FBR किधर है, वो सारे का सारा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह ये सारा होता है, किस तरह ये सारी चीजें मैनेज होनी चाहिए, क्योंकि वो हुकूमत के अंदर रहे हैं। लास्ट में वो जो कंक्लूड करते हैं कि बाय द वे व्हाट हैपेंड टू दोज हु अलाउड एक्सपोर्ट। जो अहम सवाल वो लास्ट ट्वीट में आप देख रहे हैं, जो तहरीर के अंदर जो पहले लाइन है कि बाय द वे उनका क्या हुआ जिन्होंने ये जो है एक्सपोर्ट अलाउ की, FBR किधर था। हसन यूब साहब, आपकी भी मैं इसके ऊपर तबसरे भी सुनता हूं, तहरीरें भी सुनता हूं, दुनिया जान दी खबरां तुहाडे कोल होंदियां ने। मतलब पहला लाइन मैं ये भी पढ़ दूं कि बाय द वे व्हाट हैपेंड टू दोज हु अलाउड एक्सपोर्ट। सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने रिपोर्ट दिए से पीछे जाएं, जिन्होंने कहा है कि सरप्लस है चीनी,
انہوں نے پڑھو ان کو پکڑیں. دیکھیں وہ تو جو ڈاکومنٹ آیا انہوں نے پڑھا, جنہوں نے رپورٹ دی ہے کہ جناب ہمارے پاس اتنے سٹاکس پڑے ہوئے ہیں, اصل تو آپ کو ان کو پکڑنا چاہیے. کتنے پڑھنا ہے؟ چوہدری صاحب نے پڑھنا ہے کہ میں پڑھنا ہے؟ یہ جناب حکومت وقت نے پکڑنا ہے, وفاقی حکومت نے, اور اس میں کسی پروونشل حکومت بعد میں آئے گی. اس میں کس کا کام بنتا ہے؟ وفاقی حکومت کا, اور بالکل ذمہ داری پرائم منسٹر کے اوپر بنتی ہے. اور اگر پرائم منسٹر نے کسی کو قابل احتساب نہ ٹھہرایا تو پھر ساری انگلیاں پرائم منسٹر کی طرف جائیں گی. تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جناب علی آپ نے ابھی تک نظر ثانی نہیں کی اس فیصلے کے اوپر, ابھی بھی وقت ہے, نظر ثانی کریں. یہ عوام کے جیب کے اوپر ڈاکہ بھی ہے, اور پلس وہ لوگ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان کو مزید منافع کے لیے آپ موقع فراہم کر رہے ہیں. تو ابھی ایشو ریز ہوا ہے, تو پلیز اس کے اوپر ایکشن لیں. چوہدری صاحب اس ایشو کے اوپر میں کل آپ